اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع رجت پر ہے۔ رجت کیا ہے، یہ کب ہوگی اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو کم و بیش ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر رجت کے موضوع پر تیار کی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو رجت کے نظریے سے آگاہی ہو جائے گی اور آپ اس کی اہمیت سے واقف ہو جائیں گے۔ ناظرین، رجت کی بہترین تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد قیامت سے قبل اس دنیا میں روح کا بدن میں واپس آنا ہے۔ اس امر کو اگر مزید آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو پلٹ کر واپس آنے کو رجت کہا جاتا ہے۔ اس اصول کو دنیا کے سارے مذاہب اور مسلمان خصوصی طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن، توریت اور انجیل میں بار بار مردوں کا زندہ ہو جانا انبیاء کے معجزے شمار ہوا ہے۔ مردے کا دوبارہ زندہ ہو جانا علماء اسلامی کی نظر میں رجت ہے۔ اگر ایک عیسائی یا ایک یہودی رجت کے اس معنی پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو گویا اس کی اپنی آسمانی کتاب پر اعتقاد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں بار بار رجت کے معنی یہی لیے گئے ہیں، یعنی انبیاء کا مردوں کو زندہ کرنا۔ اب چونکہ رجت قرآنی نظریہ ٹھہرا تو اس لیے رجت کا انکار حکم قرآنی کا انکار ہے۔ لیکن ناظرین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو رجت ہوگی اس کا متن اس قدر وسیع ہے کہ اس پر اس طرح کے کئی ویڈیوز تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اختصار کی روش اپناتے ہوئے اس ایک ویڈیو میں ہی آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد رجت کا عمل بیان کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ ظہور امام زمانہ میں رجت عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ واپس آئیں گے جو یا تو ایمان کامل کے حامل ہوں گے یا کل کفر کے مصداق ہوں گے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جو ہستی قبر سے اٹھے گی وہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے۔ جناب جابر علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل فرمایا، اے میرے فرزند، تو عراق میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید کیا جائے گا جہاں پہلے انبیاء اور اوصیاء کو شہید کیا گیا۔ اس حکم رسول اللہ کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار کو کربلا میں خبر دی اور اصحاب سے یہ بھی فرمایا کہ ہم شہید ہو کر رسول خدا سے ملاقات کریں گے اور اسلحہ اور آہن یعنی لوہا ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ ہم نے یہ آیت تلاوت کر لی ہے کہ اے آگ تو بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا ابراہیم پر۔ پھر ایک وقت آئے گا جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں کہ میں قائم آل محمد علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے رجت میں اٹھایا جاؤں گا۔ پھر امیر المومنین اور رسول خدا اپنا علم لہرا کر غلاف سے تلوار نکال کر قائم آل محمد کو دیں گے اور جہاد کا حکم فرمائیں گے۔ آپ دشمنوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے اور زمین تمام برکات و اسرار کو ظاہر کر دے گی۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایام خدا تین ہے: روز قیام قائم، روز رجت امیر المومنین و آئمہ علیہ السلام اور روز قیامت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجعت میں سب سے پہلے آنے والا حسین ابن علی ہے اور 40,000 سال دنیا میں قیام کریں گے، اور فرمایا کہ روز رجعت نیکوکاروں اور بدکاروں میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا جو زندہ نہ کیا جائے تاکہ نیک خوش ہوں اور بدکار ذلیل و خوار۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو وہ عذاب جو نزدیک ہے۔ بڑے عذاب سے پہلے نزدیک عذاب سے مراد رجعت کا عذاب اور بڑے عذاب سے مراد عذاب قیامت ہے، اور رجعت میں وہ وعدے جو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے فتح یابی، کامیابی، ساری دنیا پر غلبہ، باطل کی تمام روئے زمین سے بے خونی وغیرہ کے کیے تھے، سب پورے ہوں گے۔ ناظرین محترم، بہار الانوار کی جلد نمبر 13 میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا کے متعلق کچھ قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ محمد سمجھتے ہیں کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ ان کے اہل بیت میں سے ہی کوئی ان کا جانشین مقرر ہوگا، یہ ان کا خیال ہے۔ یہ خبر جب رسول اللہ تک پہنچی تو آپ کو جلال آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے بعد اپنے پچھلے قدموں پر لوٹ جائیں گے، پھر مجھے ایک وقت آئے گا جو یہ اپنے درمیان دیکھیں گے کہ میں تلوار سے ان کی گردنیں اڑا رہا ہوں۔ کتاب منتخب البصائر میں ابی الصباح سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ آپ نے فرمایا رجت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا بے شک یا ابن رسول اللہ۔ تو امام نے فرمایا یہ خدا کی قدرت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ سنت الہی ہے جو پہلے بھی تمام انبیاء کے زمانے میں ہوتی رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ عزیر علیہ السلام کو خدا نے مار کر 100 سال کے بعد زندہ کیا؟ جناب موسیٰ کے ہمراہ جو 70 آدمی کوہ طور پر گئے تھے اور ہلاک کر دیے گئے تھے، ان کو قدرت نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے وہ ہزاروں لوگ جو موت سے ڈر کر شہر چھوڑ گئے تھے، خدا نے ان کو لقمہ اجل بنا کر پھر زندہ کیا۔ لہٰذا قدرت خدا اور اس کی توانائی میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دوبارہ رجعت ہوگی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنے دشمنوں سے، خصوصاً بنی امیہ سے، رسول اللہ کے جھنڈے تلے انتقام لیں گے، اور رسول خدا دین خدا کو عالم کے گوشے گوشے میں پھیلا دیں گے، جیسا کہ قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائیں گے اگرچہ مشرک ناخوشی ہوں۔ ناظرین، کتاب منتخب البصائر میں ہی ظاہر بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ اب بڑھاپے کے آثار نمودار ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میری عمر آپ کے ہمراہ جہاد کرنے میں ختم ہو۔ آپ نے فرمایا سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں، اگر آج نہیں تو کل روز رجت ایسا ہی ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث میں جو قائم آل محمد کے بارے میں ہے منقول ہے کہ تیسری آواز جو آسمان سے آئے گی وہ اس طرح ہے کہ سورج میں مجسمہ نظر آئے گا جو آواز دے گا یہ امیر المومنین ہے جو ظالموں کے قتل کے لیے آ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو ہر مومن کی قبر پر ملائکہ آئیں گے اور صاحب قبر سے کہیں گے تیرے امام نے ظہور کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں پہنچے تو اٹھ ہمارے ساتھ آ، ورنہ با آرام و با کرامت رہ۔ ناظرین، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن قوا نے جب امیر المومنین ایک دن لیٹے ہوئے اپنے ایک فصیح و بلیغ خطبے کا ایک آخری فقرہ بار بار پڑھ رہے تھے کہ بڑا تعجب ہے ان چیزوں پر جو جمادی اور رجب کے درمیان واقع ہوں گی، تو ابن قوا نے کہا یا امیر المومنین وہ کیا چیز ہے جو قابل تعجب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ روز رجت ہے جس میں مردے زندہ کیے جائیں گے، اور میں بھی موجود ہوں گا۔ مصر میں میں ایک منبر بناؤں گا اور شہر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور یہود و نصارہ کو ملک عرب سے باہر نکال دوں گا، اور طائفہ عرب کو بھیڑ بکریوں کی طرح سرزمین عرب سے ہانک دوں گا۔ ابن قوا نے کہا یا امیر المومنین کیا آپ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، ہماری ہی اولاد سے قائم آل محمد ظہور کرے گا، اور یہ سب کچھ وہ کرے گا جبکہ روز رجت ہمارا کام کچھ اور ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت کہ جو متاع اور رجت پر اعتقاد نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا درست ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ رجت مخصوص ہے آل محمد سے، کیونکہ رجت میں خداوند عالم صرف ان لوگوں کے دشمنوں سے انتقام لینے کی خاطر ان کو دنیا میں پھر بھیجے گا، اور کچھ دوستوں کو اس لیے بھیجے گا کہ وہ اس انتقام کو دیکھ کر خوش اور مسرور ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو رجت ہوگی اس کے مقاصد کیا ہیں، اور مقدس ہستیوں کے دوبارہ بشری پیکر میں اس دنیا میں واپس آنے کی کیا وجہ ہے،
اور بعد الظہور رجعت انتہائی ضروری کیوں ہے؟ ہمیں امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو سے آپ فلسفہ رجعت سے بہتر طریقے سے آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔